عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء سليك غطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت شيئا؟ قال لا. قال صلي ركعتين تجوز فيهما. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد بأبي بشر أن طلحة أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن سليكا جاء فذكر نحوه زاد ثم أقبل على الناس قال إذا جاء أحدكم الإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما. باب تخطي ركاب الناس يوم الجمعة. وبه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بشر بن سرية قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال قلنا مع عبد الله بن بصر رضي الله عنه مع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى ركاب الناس فقال عبد الله بن بصر رضي الله عنهما جاء رجل يتخطى ركاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجلس فقد آذيت. باب الرجل ينعس والإمام يخطب. وبه قال حدثنا هناد بن سرية عن عبدة عن أبي إسحاق عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلس ذلك إلى غيره. باب الإمام يتكلم بعد ما دیکھو یہ نیند کا علاج بھی آیا حدیث میں. نیند کا علاج کیا علاج ہے؟ باقاعدہ عنوان باب الرجل ینعس والامام یختم. امام باب الرجل ینعس، ایک آدمی کو اونگ آ رہی اور امام خطبہ دے رہا ہے. تو نیند کا علاج کیا ہے؟ ہاں بھائی بلال صاحب بتلاؤ کیا علاج ہے نیند کا؟ کون ہے بلال؟ ہاں زین نام ہے. اچھا ہاں چلو بھائی بتلاؤ. اپنی مجلس کو تبدیل کر. ہاں یہ دیکھو حدیث میں حضور میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو اونگ آئے اور وہ مسجد میں ہو فلیتحول من مجلسہ ذلک الی غیرہ، پس چاہیے کہ وہ اپنی مجلس سے اڑ جائے الی غیرہ، غیر کی طرف کیا کرام. تو نیند کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اپنی مجلس سے اڑ جائے، مجلس تبدیل کر لے، اس سے بھی فرق آ جاتا ہے. بہرحال کئی دفعہ جب بھائی طلباء کو نیند آ رہی ہو تو کبھی کبھی پھر اس حدیث پر عمل کرواتا ہوں. یار اب تو میں خیال سب جاگ گئے ہیں تقریباً. چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. فلیتحول من مجلسہ نیچے لکھا لأن بالتحول یرتفع الثقل، اس لیے کہ تحول سے چلنے پھرنے سے دماغ کا جو بوجھ ہے آگے نا وہ اٹھ جاتا ہے. اگر ہاں وہاں ایک جام شروع میں تھا، وہاں مدرسے میں وہاں تبلیغی طرز کا مدرسہ تھا، تو وہ جلدی اٹھا دیتے ہیں صبح اذان سے 1 گھنٹہ پہلے یا رکھنا. وہاں مسجد نہیں تھی، مسجد ذرا ایک فاصلے پر تھی، تو طلباء کو استاد نے کہہ رہا مسجد میں جانا بھاگ کر جانا رہا ہے، تیزی کے ساتھ تھوڑا سا دوڑ لا کر جانا ہے. اور دیکھا طلباء دوڑ لا کر جا رہے ہیں، تو اس سے پھر چلو جو نیند وغیرہ ہے وہ بھی اڑ جاتی ہے. باقی اپنی نیند ہے آرام بھی پورا کر لیے یا رکھنا ہے، اس سے بھی آرام پورا ہو جائے تو اس سے بھی طبیعت ذرا ہلکی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ آرام کا تقاضا ہو تو آرام پورا کر لیا، کچھ دیر آرام کر لیا. تھکاوٹ میں تھوڑی سی نیند بھی کافی ہو جاتی ہے. کہاں سے بات یہی ہے فلیتحول من مجلسہ ذلک الی غیرہ. ہمارے حضرت قاضی ارشد حسینی صاحب ہیں خوش طبع ہیں. میں ٹیکسلے میں تھا تو وہاں پر ذرا بات چیت تھی، آخر میں بات چیت تھی، تو مجھ سے کہنے لگے بیان ذرا مختصر کرنا، ورنہ یہ لوگوں کو یہ نیند آ رہی ہوتی ہے تو بجائے آنکھیں کھولنے کے منہ کھول دیتے ہیں. ماشاء اللہ بڑے حضرات رہو. ہوتا بھی ہے تو یہ بات تو کہاں سے بات چل رہی بھائی. اللہ تعالیٰ نیند غیر اختیاری ہے نا بھائی، جب آ رہی ہے پھر کہاں آدمی. چلو
आगे चलें। باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير وابن حازم لا أدري كيف قال له مسلم أولى أن ثابت بن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. قال أبو داود الحديث ليس بمعروف عن ثابت وهو مما تفرد به جرير بن حازم. باب من أدرك من الجمعة ركعة. وبه قال حدثنا قال نبي مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. باب ما يقرأ به من الجمعة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو هانة بن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما. وبه قال حدثنا قال نبي مالك عن دمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس رضي الله عنه سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة فقال كان يقرأ بها هل أتاك حديث الغاشية. وبه قال حدثنا قال نبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال بن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال صلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أمرة ناشد رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة. باب صلاة بعد الجمعة. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب والنافع أن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا. وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب والنافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن عبد القوراء أن نافع بن جبير أرسله إلى سعيد بن يزيد بن أخت نمر يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة فقال صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلمت قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما صنعت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. وبه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قال أخبرنا فضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وحدثنا محمد بن صباح البزار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصباح قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا وتم حديثه. وقال ابن يونس إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا. قال فقال لي أبي يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصلي ركعتين. وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن الزهري عن سالم بن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال أبو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبه قال حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير قال فيركع ركعتين قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع 4 ركعات. قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر رضي الله عنهما हमारे यहाँ
جمعے کے بعد کتنی سنتیں ہیں جمعے کی نماز کے بعد؟ 6 ہیں نا. بعض روایتوں میں 4 کا ذکر ہے، بعد میں 2 کا. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو 4 ہیں، لیکن حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 6 ہیں. فتویٰ بھی انہیں پر ہی دیا جاتا ہے. پہلے میں 4 سنت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنتیں اور آخر میں 2 نفل ہیں. جزاک قال ابو اللہ. داود رواه عبد الملك بن ابي سليمان ولم يتم باب صلاة العيدين وبه قال بس حدثنا او بھائی عید چلو ہفتے کو پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ امید اللہ کی رحمت سے ہوئے گی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ پیچھے سے ایک لفظ چلو پڑھ لیتے ہیں، 2 لفظ بدلا پچھلا ذرا آپ سے بھی. کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ ہاں یہ دیکھو یہاں پر آپ نے یہ باب المسی الخفین، باب المسی الخفین، یہ رہا دیکھیں. اس کی پہلی روایت میں نے یا اللہ جزاک اللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. چل ایک لفظ میں قریب یہاں وہ بھی قال حدثنا، یہ کہاں سے ہے؟ یہ آگے ہے تقریباً. میرے پاس وہ نسخہ ہے دوسرا نا، دوسرا نسخہ بن جاتا ہے اسے. ایک منٹ ہے. ہاں سے بات ہے.
لا الہ الا اللہ۔ ہاں یہ ذرا دیکھ لوں۔ دیکھو یہاں پر قال ابو داود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابن زبیر، یہ روایت ہے عتبۃ بن خالد۔ ہاں اب تھوڑا سا اصل مل گیا، اللہ کا شکر ہے۔ علی حدیث ہو تو دیکھ رہا یہ وہ بھی قال حدثنا حدبۃ بن خالد، یہ رہے صفحہ 152 نمبر حدیث، اس میں دے وہ 152 نمبر حدیث ہے نا، آپ نمبر لگے ہوئے ہیں؟ جی جی نمبر ٹھیک ہے، چلو پھر 152 نمبر حدیث میں دیکھیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ پھر پہلے تفصیل سے روایت گزری تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں تشریف لے جا رہے، پیچھے روایت گزری وہاں پر نا۔ ہاں فعدلت عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے ہٹے آگے، میں بھی ہر مغیرہ فرماتے میں بھی حضور کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں، فجر سے پہلے ہیں، یعنی فجر سے پہلے ہٹے۔ اب آگے تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے، فذکر، پھر یہ قصہ وہی ہے، پہلا قصہ وہی ہے۔ اور پھر ہم آئے لوگوں کے پاس، عبد الرحمن بن عوف ان کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے ہیں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا تو ارادہ ان یتأخر، انہوں نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا ہے۔ آگے نہیں وہ ہے کہ مصلی سے امامہ کی سب سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ، یعنی امامت سے پیچھے ہونے کا ارادہ کیا۔ تو فأوما الیہ، کیا معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اپنی نماز کو پورا کریں ہیں، اپنی نماز کو۔ تو آگے تو قال فصلیت انا والنبی، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو جاری رکھا، اور میں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پیچھے ایک رکعت نماز ہے جو نکل گئی تھی وہ بعد میں پڑھی ہوں۔ اب یہاں دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف لائے اور وہ پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ آپ اپنی نماز کو پورا کریں۔ اور بخاری شریف میں ایسا ہی واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، ان کو بھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ جاری رکھیں، لیکن وہ نماز جاری نہیں رکھ سکے، ہلکے پیچھے آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرمائی تو فرمائی یہ دو صحابی ان کے عمل میں یہ فرق کیسے ہے یاد رکھنا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز کو جاری رکھا اشارہ فرمانے پر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ گئے۔ تو وجہ یہی ہے کہ اس واقعے میں یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک مبارک رکعت نکل چکی تھی، آپ مسبوط ہے۔ تو اب اگر آپ امامت کے لیے آئے کھڑے ہوتے تو پھر سلام تو آپ پھیر نہیں سکتے تھے، تو پھر آپ پیچھے تشریف لاتے اور عبد الرحمن بن عوف پھر دوبارہ آگے ہوتے، اور اس سے آپ کو تکلیف کا اندیشہ تھا، لہذا اس تکلیف کے اندیشے کی وجہ سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے فرمانے پر نماز کو جاری رکھا ہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ یہاں ایک رکعت نکل چکی تھی۔ اب اگر آپ مصلی پر کھڑے ہوتے امامہ فرماتے تو سلام تو آپ پھیر نہیں سکتے، پھر آپ پیچھے تشریف لاتے، عبد الرحمن بن عوف آگے ہوتے، اس سے آپ کو تکلیف کا اندیشہ تھا، اس لیے نماز کو جاری رکھا ہے۔
اور باقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رکعت میں تشریف لے آئے ہیں، پہلی رکعت میں تشریف لے آئے، یعنی وہاں مسبوق نہیں تھے بلکہ نماز کے شروع میں ہی آپ تشریف لے آئے لائے، تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی آگے۔ ایک توجیہ بھی کی گئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے نماز جاری رکھنا مشکل ہو گیا، پھر میں مختلف قسم کی کیفیات ان کے اوپر طاری ہو رہی، ایک تو خوشی بھی کہ حضور پیچھے نماز میں تشریف فرما، اور دوسرا غم کی کیفیت بھی کہ میری کیا مجال ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے مصلی پر کھڑا ہوں یا غیر، تو یہ مختلف قسم کی کیفیات نے طاری ہو گئی، اور یعنی کبھی ذہن اس طرف کبھی اس طرف یا رکھنا، تو ان مختلف کیفیات کی وجہ سے نماز کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا کرنا ہے۔ کون پیچھے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی کرنا ہے۔ آ جائے دونوں تو جی آ جائے، ہاں یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہر بات ذہن میں آ جائے گا، پھر آ گئے یار، چلو بھائی، ہاں یہ فصلیت انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ رکعتن، میں نے کہا پہلے بھی کر چکا ہوں، اسلام عملی مذہب ہے، سب کچھ کر کے دکھلایا گیا، نمونہ پیش کیا گیا، تو پھر ہمارے شاہ ابوالقاسم رائے پور فرمانے لگے جو اسلام عملی مذہب سب کو کر کے دکھلایا گیا، فرمایا وہ افعال جو نبوت کی شان کے مناسب تھے وہ تو نبوت کی ذات سے صادر ہوئے، اور جو افعال نبوت کی شان کے مناسب نہیں تھے وہاں پر صحابہ کرام نے رکھی حضور ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آپ دیکھ لیں جیسے حدود کے معاملے، قصاص کے معاملے، آخر ان میں بھی تو نمونہ چاہیے تھا نا یار، رکھنے کے آئندہ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو پھر ہمارے سامنے مثال موجود ہو، تو ان میں تو صحابہ کرام سے تکوینی طور پر ہیں، لغش ہوئی، خطا ہوئی، زنا کا فعل سرزد ہوا، پھر حج جاری ہوئی، اور قیامت تک کے لیے امت کے سامنے حدود و قصاص میں حد کا نمونہ آ گیا الحمدللہ، کہ آئندہ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے گا تو ان کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کا حکم جاری کیا جائے گا۔ تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی، ہاں یہی ہے۔ چلو بھائی تقریب میں بھائی ہیں، چلو جتنی بھی ہو جائے اللہ قبول فرمائے۔ کہاں سے ہیں اب یہاں پر دیکھو، یہ آپ مسبوق کا مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے عمل کے ذریعے وہ مسبوق کی نماز کا طریقہ معلوم ہو گیا الحمدللہ۔ صحابہ کرام پہلی روایت میں صحابہ کرام تو پریشان ہوئے، فصلی وراء عبد الرحمن بن عوف رکعت الثانیہ ثم سلم عبد الرحمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پیچھے کھڑے ہو گئے، مسلمان گھبرائے، بلکہ انہوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سبقت کر چکے تھے۔ پھر جب سلام پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیارے صحابہ، قد اصبتم، تم نے ٹھیک کیا، اچھا کیا، الحمدللہ، قد احسنتم ہے، ہاں یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا۔ اوپر ایک روایت بھی لکھی حضرت مغیرہ سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حین صلی خلف ابن عوف، جب حضرت ابن عوف حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نماز پڑھی، لم یمت نبی حتی یؤمہ رجل من قومہ، فرمایا ہاں کوئی نبی فوت نہیں ہو سکتا جب تک اس کی قوم میں سے کوئی آدمی ان کی امامت نہ کروا لے۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے یہ شرف بخشا۔ اور بھی کئی فوائد لکھے ہیں، دیکھو مطالعہ کریں، فرصت نہیں آپ کی، کیسی پیاری پیاری باتیں۔ جواب اس سے ہی معلوم ہوا کہ فاضل کی اقتداء مفضول کے پیچھے، بڑی ہستی کی اقتداء ہے چھوٹی ہستی کے پیچھے کرنا جائز ہے، اب حضور سے بڑھ کر کون سی ہستی ہے۔ ہاں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بعض امتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، یہ معلوم ہو گیا ہے۔ ہاں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کی تقدیم اول وقت میں ہے، بہرحال اور انہی میں سے ہے کہ مسبوق کا امام کی اتباع کرنا ان کے فعل میں ہے۔ ہاں یہ سب باتیں کی مسائل نکلتے، ایک یہ ہے مسبوق
امام سے جدا ہوگا امام کے سلام پھیرنے کے بعد، جیسے یہاں لکھا ہے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے جا کر نام کروں گے۔ جزاک اللہ۔ چلو بھائی کچھ آئے، ہاں آئے، جزاک اللہ۔ چلو بھائی میں کیا کروں، اب تھوڑا ہی ہے مطالعہ تو آگے تک کر رکھا ہے، لیکن چلو ایک لفظ بھی ہو جائے اب ہے آپ کو اللہ تعالیٰ